اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ جس منتخب نصاب کا ہم نے درس کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کا یہ تقریباً 12واں درس ہے یہ، اور تیسرا حصہ ہے اس کا یہ۔ پہلے حصے میں 4 جامع اسباق ہیں جن میں انسان کی کامیابی کے لیے 4 جو ضروری لوازم ہیں ان کا ذکر تھا، اور پھر دوسرے حصے میں ان 4 لوازم میں سے جو پہلا لازمہ ہے انسان کی کامیابی کے لیے ایمان، اس کے حوالے سے ذرا تفصیل کے ساتھ بات ہوئی۔ پھر اس کا جو دوسرا حصہ شروع ہوا اس میں عمل صالح کے حوالے سے بات ہوئی، اور یہ اس دوسرے حصے کا تیسرا درس ہے، یعنی عمل صالح کے حوالے سے جو تفصیلات بیان ہو رہی ہیں تو اس کا یہ تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے جو 2 درس ہوئے تھے عمل صالح کے حوالے سے، ان 2 دروس میں انفرادی طور پر انسان کے اندر، انسان کے عمل کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس بات کا ذکر تھا۔ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ افراد ہوتے ہیں، پھر افراد سے مل کر خاندان بنتے ہیں، پھر خاندانوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، اور پھر یہ مختلف معاشرے مل کر پورا ایک ملک بن جاتا ہے، ایک اسٹیٹ بن جاتی ہے۔ تو پہلے جو 2 درس ہوئے تھے سورہ مومنون کا پہلا رکوع، اس کی 11 آیات، اور پھر اس کے بعد سورہ فرقان کا آخری رکوع، اس میں انفرادی اعتبار سے یہ ایک فرد کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ اور پھر ان 2 میں سے خاص طور پر جو پہلا سورہ مومنون کا درس تھا اس میں بنیادی چیزیں بیان تھیں، اور پھر سورہ فرقان کے اندر جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ صفات تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک محبوب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اندر جن چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا کیا ہیں ان کو بیان کیا تھا۔ اب یہاں سے یہ سورہ تحریم ہے، 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاندان کے حوالے سے بات کی ہے کہ ایک خاندان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، چونکہ افراد سے مل کر خاندان بنتے ہیں، اور پھر یہ خاندان جو ہوتا ہے اس خاندان کی بنیاد میاں بیوی ہوتے ہیں، رشتہ ازدواج جسے کہتے ہیں ہم، یہ میاں بیوی اس خاندان کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تو خاندان اگر درست ہو، اس کے اندر اچھی صفات ہوں، اور یہ بالکل درست سمت پر چل رہا اور خاندان کی اصلاح ہوئی ہو، تو پھر یہ خاندان آگے معاشرے کو تشکیل دیتا ہے۔ اگر خاندان درست ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، اگر معاشرہ ٹھیک ہوگا تو پورا ملک ٹھیک ہوگا۔ اگر خاندان کے اندر کوئی خرابی رہ جائے، خاندان کے اندر خرابیاں ہوں، اس کی اصلاح نہ ہوئی ہو، تو اس کا اثر پھر معاشرے پر پڑتا ہے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب معاشرہ خراب ہوتا ہے تو پھر پورا ملک خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خاندان کی اصلاح کی جائے، اور خاندان کی بنیاد میاں بیوی ہوتے ہیں، لہذا میاں بیوی کے اندر ایسی صفات ہونی چاہیے، ان کی اصلاح ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے خاندان ٹھیک ہو، اور خاندان ٹھیک ہونے سے معاشرہ ٹھیک ہوگا، معاشرہ ٹھیک ہونے سے پورا ملک اور قوم ٹھیک ہوں گے۔ تو یہاں پر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1-2 واقعات کے تناظر میں چند ضروری ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ اس صورت کی جو پہلی ابتدائی آیات ہیں، ان آیات میں فرمایا، ان آیات کا جو شان نزول ہے اور جس واقعے کی طرف ان آیات میں حکم ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد، ہر روز عصر کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات، آپ کی جتنی بیویاں تھیں، ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ عصر سے مغرب کے درمیان تمام بیویوں کے پاس حاضری لگانے کے لیے تھوڑی مطلب 2-2 منٹ یا 5-5 منٹ جاتے تھے، ایک کے پاس گئے، وہاں سے اٹھ کے دوسرے کے پاس گئے، ہر روز عصر کے بعد آپ کا یہ معمول تھا۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ آپ اس طرح ہی چکر لگا رہے تھے تو آپ کی ایک بیوی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد پیا۔ ظاہر بات ہے جو آپ کی ایک روٹین تھی، مثلاً 2-2 منٹ کے لیے آپ جایا کرتے تھے یا 5-5 منٹ کے لیے، تو شہد پینے کی وجہ سے وہاں پر تھوڑا سا زیادہ وقت لگ گیا۔ اب جب دوسرے دن پھر آپ گئے تو انہوں نے پھر دوسرے دن شہد پیش کیا، تو دوسرے دن پھر وہاں پر تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا۔ اس بات کو آپ کی دوسری بیویوں خصوصاً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے پاس کم وقت رکتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ وقت رکتے ہیں، اور ان کو اس بات کا علم تھا کہ وہ زیادہ رکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شہد آپ کو دیتی ہیں، آپ شہد پینے بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شہد نہ پئیں اور وہاں زیادہ ٹائم نہ رکیں، جتنا ہمارے پاس رکتے ہیں وہاں بھی رکیں۔ اس لیے ان دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کیونکہ ان کو پتہ تھا وہ شہد مغافیر ایک پودا ہوتا ہے، اس کا شہد تھا، جس طرح آج کل ہوتا ہے نا مختلف شہد ہوتے ہیں، فلاں پھل چیز کا ہے، بیری کا ہے، اس کا ہے، تو مغافیر وہاں پر ایک پودا ہوتا تھا، تو وہ مغافیر ایک ایسا پودا اس کی پھولوں سے تھوڑی تھوڑی ہلکی بو بھی آتی ہے اس کی۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جب آئیں گے وہاں سے ہو کر تو ہم یوں کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نفیس تھے، نفاست پسند تھے، تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور اس میں دوسری بیویوں کو بھی ملا لیا، سب کو کہہ دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں تو آپ نے کہنا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، جب میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گی کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، سب ہم یہ بات کہیں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دوسری بیوی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے، خیر بات چلے گی۔ آپ دوسری بیوی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، جب تیسری کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کیونکہ آپ بہت نفیس تھے، آپ کی طبیعت ان بدبودار چیزوں سے آپ کو نفرت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہد کی وجہ سے اس بو آ رہی ہے، اس وجہ سب مجھے کہہ رہی ہیں بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قسم اٹھا لی کہ آئندہ کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے ہیں وہ امت کے لیے قانون بن جاتا ہے۔ تو ایک حلال شہد تو حلال چیز ہے، اس کے لیے آپ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، تو اس سے ظاہر بات ہے جب نبی نہیں پیے گا تو امت بھی پھر نہیں پیے گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیات نازل فرمائی، اور ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا گیا کہ آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، تب تغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، یعنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں تھی، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنی تنبیہ نازل فرمائی، تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا قیامت والے دن، ان سے کیسی پوچھ گچھ ہوگی کہ جو حرام چیزوں کو اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے حلال کر دیتے ہیں۔ سود حرام ہے، بیوی کی خوشی کے لیے سود کھا رہے ہیں، رشوت حرام ہے، بیوی کی مرضی اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے رشوت لے رہے ہیں، تو ان کا پھر کیا حشر ہوگا؟ یہ تو شہد تو حلال تھا، اس کو کہا چلو یہ تو میں نہیں کھاتا۔ اس بارے میں فقہاء نے جو مسائل لکھے ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے اوپر حرام کر دینا اس کی دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کوئی آدمی یوں کہے کہ میں عقیدتاً اس کو حرام سمجھے، ایک چیز حلال ہے اور آدمی کہتا نہیں میں اس کو حلال نہیں سمجھتا حرام ہے، یہ بات تو کفر ہے، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے کہ ایک چیز اللہ نے کہا حلال ہے اور وہ کہتا نہیں حرام ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر دیتے کہ آئندہ کے بعد جو ہے میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے، اور قسم کو توڑنا اور قسم کا کفارہ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی حلال چیز تھی اور آدمی جو ہے اپنے اوپر اس کو عقیدتاً بھی حرام نہیں سمجھتا، قسم بھی نہیں کھاتا، ویسے کہتا ہے کہ بس میں ویسے نہیں کھاتا، پھر اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ اگر اس کام کو نہ کھانے کو اگر وہ ثواب سمجھتا ہے تو پھر یہ بدعت ہے، اور اگر ثواب نہیں سمجھتا ویسے علاج کے طور پر نہیں کھاتا یا اس کی طبیعت کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی تو یہ جائز ہے، اس طرح آدمی کر سکتا ہے۔ ایک چیز کئی لوگ ہوتے ہیں مثلا کہتے ہیں ہم چائے نہیں پیتے یا علاج کی وجہ سے نہیں پیتے یا طبیعت نہیں مانتی، تو اس طرح کرنا یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی تھی کہ آئندہ کے بعد میں نہیں کہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد فرض واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے قسموں کو توڑ کر ان سے حلال ہونے کا ایک طریقہ بیان کر دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی قسم کو توڑیں اور قسم کو توڑ کر اس طریقے کے مطابق اس کا کفارہ ادا کریں جو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی نے اپنی قسم توڑی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کا کفارہ ادا کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا، یا ان کو کپڑے پہنائے، یا اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر غلام آزاد کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ فرمایا کہ آپ جو ہے اس کا کفارہ ادا کریں، اپنی قسم سے حلال ہوں، اس قسم کو توڑ دیں۔ واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ
تمہارا جو ہے پشت پناہ ہے، مددگار ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میاں بیوی کے اندر جو محبت ہوتی ہے اس محبت کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس محبت میں اعتدال سے نکل کر اتنا آگے چلا جائے کہ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دے یا حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دے۔ اس بات کی اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، ابھی جو دوسری واقعہ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے، تیسری آیت جو ہے سورت کی، اس میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے کوئی بات کہی اور اس سے کہا کہ یہ کسی اور کو نہیں بتانا، رات کی کوئی بات تھی، اور اس بیوی سے کہا کسی اور کو یہ بات نہیں بتانا، لیکن ایسا ہوا کہ اس بیوی نے وہ بات ایک دوسری بیوی کو بتا دی۔ جب اس نے وہ بات دوسری بیوی کو بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ نے جو رات کی بات اپنی بیوی سے کہی تھی اور اس کو منع کیا تھا کہ آگے یہ بات کسی کو نہیں بتانا، لیکن اس نے وہ بات دوسری بیوی کو بتا دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کے پاس آئے اور اشارتاً اسے بتایا کہ جو میں نے تمہیں بات کہی تھی اور تمہیں منع کیا تھا کسی اور کو نہیں بتانا، تو تم نے وہ آگے بتا دی ہے، تو یہ مطلب اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب میں یوں فرمایا کہ مجھے اس اللہ نے بتایا ہے جو علیم بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، مجھے اس نے بتایا ہے۔ تو اب قرآن مجید میں اس بات کا ذکر تو نہیں ہے کہ وہ بات کیا تھی، البتہ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ میں جب فوت ہو جاؤں گا تو میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے، جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ بہرحال وہ بات جو بھی تھی، مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ایک رات کی بات تھی، بیوی کو بتائی تھی اور اسے منع کیا تھا کہ یہ رات کی بات آگے نہیں بتانا، لیکن اس نے آگے بتا دی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا کہ وہی اس وقت کو یاد کرو کہ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک رات کی بات کہی، فلما نبأت به، پھر اس بیوی نے جب اس بات کو آگے دوسری کو بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی اطلاع دے دی، تو عرف بعضه وأعرض عن بعض، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی بیوی کو آ کر کچھ تو اس کے سامنے تذکرہ کیا اور کچھ اس کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ فلما نبأها به، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو بتایا کہ تم نے وہ بات آگے بتا دی ہے، قالت، تو وہ کہنے لگی، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے وہ بات آگے، اس کو اصل میں شک ہوا کہ شاید میں نے جس کو بتایا اس نے بتا دیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو اس ذات نے بتایا ہے جو علیم بھی ہے جو خبیر بھی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر اب تم دونوں بیویاں، تم سے یہ گناہ سرزد ہوئے کہ اللہ کے نبی کے راز کو تم نے فاش کیا ہے، ان تتوبا، اگر تم توبہ کر لو، فقط صغت قلوبکما، اور تمہارے دل بھی اس طرف مائل ہو چکے ہیں، فإن تظاہر علیہ، یعنی اگر تم توبہ کر لو تو یہ اچھی بات ہے، تمہارے دل بھی اس طرف مائل ہیں، تم نے گناہ کیا ہے، راز کی بات اس کو آگے بتا دیا ہے، تو اب توبہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم توبہ نہیں کرتی، نبی کا مقابلہ کرنے کی اگر تم نے کوشش کی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فإن اللہ هو مولاہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مددگار ہے، وہ جبریل، اور جبرائیل بھی مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور نیک مسلمان بھی اپنے نبی کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور سارے کے سارے فرشتے وہ اپنے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ یعنی تم نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس سامنے ہے کہ حال ہے کہ تم توبہ کر لو، کہ ہم سے گناہ ہو، اپنے گناہ کو تسلیم کر لو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر یہ نبی تمہیں طلاق دے دے، تمہارے اس گناہ کی وجہ سے تمہیں طلاق دے دے، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے علاوہ کوئی نبی کو اور بیویاں نہیں مل سکتی۔ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ نبی طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تم سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا کر دے گا، اور وہ اتنی بہتر بیویاں ہوں گی کہ ان کی آگے صفات آ رہی ہے، مسلمات، مسلمان ہوں گی، مؤمنات، ایمان والیاں ہوں گی، قانتات، قناعت کرنے والی ہوں گی، نیک ہوں گی، تائبات، توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات، اور عبادت گزار ہوں گی، سائحات، ریاضت کرنے والی روزہ دار ہوں گی، سیبات و بکارا، اور شوہر اشنا بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے تنبیہ فرمائی کہ تم نے اپنے اللہ کے جو نبی تھا اس کے راز کو کیوں فاش کیا۔ تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر خاوند اپنی بیوی کو کوئی باتیں کہتا ہے تو وہ بیوی کے پاس امانت ہوتی ہیں، خاوند کے رازوں کو فاش کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، بہت سخت گناہ ہے۔
تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے خاندانی جو ہے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس میں یہ بات ہمیں سمجھا دی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہاں سے آگے جو آیت شروع ہو رہی ہے 6 نمبر آیت, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاندان کا جو سربراہ ہوتا ہے, چاہے وہ باپ ہو یا جو بھی دادا ہو, جو بھی خاندان کا سربراہ ہے, اس سربراہ کی کچھ ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے کہ خاندان کے سربراہ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے, ایسی آگ کے وقودھا الناس والحجارہ, ایسی آگ کہ اس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ غلاظ شداد, جو انتہائی زبردست اور انتہائی سخت ہیں, لا یعصون اللہ ما امرہم, جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے, ویفعلون ما یؤمرون, اور وہ کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جائے. یعنی اس میں آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی, اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ظاہر بات ہے جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے ان کو بچاؤ, ان کا خیال کرو, ان کو کسی بھی گناہ میں ملوث نہ ہونے دو اور نیک اعمال کی طرف ان کو لگاؤ. یہ خاندان کے سربراہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کا خاص طور پر وہ خیال کرے. اور یہاں پر جو ایک بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی, فرشتوں کی جو صفات بیان فرمائی کہ جو وہاں پر مقرر ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ فرشتے انتہائی سخت ہیں. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر تم اپنے بچوں پر سختی نہیں کرتے, ان کی مطلب وہ فجر کا وقت ہے, سوئے ہوئے, تم خود اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہو, لیکن بچے کو نہیں اٹھاتے کہ اس کی نیند خراب ہوتی ہے, تو یہ تم اس پر سختی نہیں کرتے, تو یہ بات یاد رکھو کہ اس آگ پر جو فرشتے مقرر ہیں شداد, وہ انتہائی سخت ہیں, وہ پھر نرمی نہیں کریں گے تمہاری طرح. وہ پھر یہ نہیں کریں گے کہ چلو ہم نرمی کر لیں ان کے ساتھ. فرمایا کہ اس بات کو یاد رکھو کہ وہ فرشتے بڑے سخت ہیں, لہٰذا اس سختی سے بچانے کے لیے اس دنیا میں تھوڑی سی سختی کر لو, اپنے آپ پر بھی سختی کر لو, اپنے بچوں پر بھی سختی کر لو, اور اس آگ سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. اب یہاں سے آگے قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر بیان ہو رہا ہے کہ ظاہر بات ہے جو آدمی دنیا کے اندر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا, تو جب قیامت والے دن ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر لوگ مختلف قسم کے عذر بنائیں گے, بہانے بنائیں گے. کوئی کہے گا مجھے پتہ نہیں تھا, کوئی کہے گا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے, کوئی کیا مختلف قسم کے بہانے کریں گے لوگ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ لا تعتذروا اليوم, آج کے دن عذر مت بناؤ, انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں تو آج کے دن وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم نے دنیا کے اندر کیا. دنیا کے اندر جو کچھ کیا آج اس کا بدلہ ملے گا. آج تمہارے بہانے اور عذر یہاں پر قابل قبول نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف سچی توبہ, خالص توبہ, اللہ کی طرف خالص طور پر رجوع کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, تاکہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی, اور وہ دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا. والذین آمنوا معہ, اور جو نبی کے ساتھ ایمان والے ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کی دائیں طرف. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اس وقت وہ لوگ کہیں گے, وہ اہل ایمان کہیں گے کہ اے ہمارے رب, ہمارے نور کو ہم پر تام کر دے, مکمل کر دے. واغفر لنا, اور ہماری مغفرت فرما. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے خلاف جہاد کیجیے اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے. واغلظ علیہم, اور ان پر سختی کیجیے. چونکہ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اور محبت, پیار محبت ہے, اور اس محبت کی وجہ سے جو ایک واقعہ ہوا اس پر پھر تنبیہ ہے. تو یہاں سے شاید یہ بات پیدا ہو جائے کہ جی کسی پر سختی کرنی نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر درمیان میں یہ بات لا کر کہ کفار منافقین جو ہیں یہ نرمی کی مستحق نہیں ہے, ان پر سختی کیجیے. ظاہر بات ہے کہ اگر ان پر سختی نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے اندر گل مل کر فساد مچانے کی کوشش کریں گے, طرح طرح کے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس لیے فرمایا کہ واغلظ علیہم, ان پر سختی کیجیے. ومأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اب یہاں سے آگے جو آخری 3 آیات ہیں, ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 عورتوں کی مثالیں بیان کی ہیں. ایک ایسی مثال بیان کی ہے کہ عورت تو نیک ہے, اچھی ہے, لیکن اس کا خاوند وہ انتہائی برا ہے.
دوسری مثال ایسی بیان کی ہے کہ خاوند تو بہت اچھا ہے، نیک ہے، لیکن اس کی عورت وہ خراب ہے، صحیح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، کافر ہے۔ اور تیسری مثال ایک ایسی بیان کی ہے کہ ایک ایسی عورت ہے، وہ خود بھی نیک ہے اور اس کا خاندان جہاں پر اس کی تربیت ہوئی، پرورش ہوئی، وہ بھی نیک ہے۔ یہ تین مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں، اور ان تین آیات میں، ان تین مثالوں میں یہ بات سمجھائی ہے کہ عورت جو ہے اس کا اپنا ایک ذاتی تشخص ہے، اس کا قانونی طور پر اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ عورت بالکل اپنے خاوند کے تابع ہو، یعنی اعمال کے لحاظ سے اس کا اپنی ایک تشخص ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو وہ نماز اس کے اپنے لیے ہے، اگر نہیں پڑھتی تو اس کا نقصان اس سے خود ہوگا، روزہ رکھتی ہے تو اس کا نفع اس کو خود ہوگا، نہیں رکھتی تو اس کا نقصان اس کو خود ہوگا، یعنی اس کا اپنا بھی ایک تشخص ہے عورت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں وہ خاوند کی تابع ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ خاوند کا کوئی عمل عورت کو بچا لے جہنم سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی، کہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی۔ اور یہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام عام شخص نہیں ہے، بلکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی بہت بڑے عظیم الشان نبی ہیں، جن کو جو ہے آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کی بیوی مسلمان نہیں تھی، کافر تھی۔ لوط علیہ السلام یہ بھی بہت عظیم نبی ہیں، ان کا بھی قرآن مجید میں بہت مقامات پر تذکرہ ہے، ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے ان دو پیغمبروں کی بیویوں کی، کہ کیا ہوا، اگرچہ یہ نبیوں کی بیویاں تھیں لیکن ایمان نہیں لائیں، تو ان کو ان کا کافر ہونا، ان کے جو ہے نبیوں کا بیوی ہونا ان کے کسی کام نہیں آیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ چونکہ یہ نبیوں کی بیوی ہیں تو ان کی بخشش ہو جائے، فرمایا کہ نہیں، نبیوں کے بیوی ہونا ان کے کسی کام نہیں آیا۔ ہر انسان کو اس کا اپنا ایمان اور اس کا اپنا عمل کام آتا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، فرمایا کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے ایک نیک بندوں کے تحت تھیں، ان کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، پس انہوں نے خیانت کی، یعنی ایمان نہیں لائی، مسلمان نہیں، خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا۔ اور کیا ہوا، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا کہ اب جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی نبی کی بیوی ہونا ان کے کسی کام نہیں آیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر انسان کو اس کا اپنا عمل کام آتا ہے۔ کوئی کسی نبی کا بیٹا ہے یا نبی کی بیوی ہے یا کوئی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا کوئی کہے کہ میرا باپ بڑا نیک تھا، میرا دادا بڑا نیک، ٹھیک ہے وہ نیک تھے لیکن اپنے لیے نیک تھے۔ ہمیں اپنے لیے خود عمل کرنا ہے، اپنی نمازیں ہمیں خود پڑھنی ہے، اپنا عمل خود ہم نے درست کرنا ہے۔ فرمایا کہ نبیوں کا بیوی ہونا اس کے کسی کام نہیں آیا اور وہ سیدھے جہنم میں داخل ہو۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی، کہ فرعون کتنا بڑا سرکش تھا، کتنا بڑا کافر تھا، اور اتنا بڑا کافر تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، کہتا تھا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، بڑا خدا میں ہوں، لیکن اس کی بیوی مسلمان تھی۔ تو اس کا کافر ہونا بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، بیوی ایمان والی تھی تو اس کا اپنے آپ کو رب کہلوانا بیوی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، بیوی جنت میں گئی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف، اس کی بیوی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور اصل میں یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ فرعون کی گھر میں ایک خادمہ تھی، وہ اس کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی کرتے ہوئے وہ جو خادمہ تھی، نوکرانی تھی، وہ بھی مسلمان تھی۔ فرعون کو نہیں پتا تھا کہ اس کی بیوی مسلمان ہے اور اس کی خادمہ بھی مسلمان ہے، نوکرانی جو ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ تو فرعون کی بیٹی کے سر میں وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے کنگھی ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ تو جیسے کہ مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی اس طرح چیز گر جائے تو ایک دم بسم اللہ کہتا ہے آدمی، یا کوئی اس طرح کے الفاظ، تو وہ چونکہ چھپی ہوئی تھی، مسلمان تھی، تو غلطی سے اس کے منہ سے اس طرح ہی بسم اللہ یا اس قسم کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل گیا۔ تو فرعون کی جو بیٹی تھی اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کہا، تم میرے باپ کو تم رب نہیں مانتی؟ تو اس نے کہا چلو ظاہر ہو گیا، اس نے کہا نہیں میں تمہارے باپ کو رب نہیں مانتی، میں تو رب اس کو مانتی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی، کہا کہ ہمارے محل میں ہماری نوکرانی جو ہے وہ آپ کو رب نہیں مانتی، وہ کہتی ہے موسیٰ کا رب میرا رب ہے، میں اس کو اپنا رب مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا اس کو بلا کر لا، اس کو بلا کر لایا اور پوچھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں رب نہیں مانتی۔ اب فرعون نے پہلے بڑا ڈرایا دھمکایا، میں تمہیں یہ کروں گا وہ کروں گا، مان لو، اس نے کہا نہیں۔ اب فرعون نے جو ہے اسے تکلیف دینے کے لیے سارا دربار لگایا اور سارے مجمع کے سامنے اسے وہاں پر لٹایا، اور لٹانے کے بعد کہا کہ اس کے کپڑے اتارو، کپڑے اتار دیے، اور پھر کہا کہ اس کے جو ہے ہاتھوں میں اور پاؤں میں مہیں گاڑ دو، وہاں پر لٹا کر اس کے جو ہے مہیں گاڑ دی گئیں، اور پھر
تڑپا تڑپا کر اس کو مار رہا تھا کہ ایک وزیر نے کہا کہ اس کے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹا سا 1 سال 1.5 سال کا، اس کو اگر اس کے سامنے لا کر قتل کرنے کی دھمکی دی جائے تو شاید یہ تمہیں رب مان لے۔ تو اس بچے کو لایا گیا اور بچے کو لا کر اس کے سینے پر پھینک دیا، کیونکہ اس کو تو مہنگ گاڑی ہوئی تھی، سینے پر پھینکا تو وہ بچہ دودھ پینا شروع ہو گیا۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ مجھے رب مانو ورنہ ہم اس سینے کے اوپر اس بچے کی گردن جو ہے کاٹ دیں گے۔ اس نے کہا تم جو مرضی کر لو، میں نے تمہیں رب نہیں ماننا۔ خیر انہوں نے اس کے سینے پر ہی وہ بچے کو ذبح کر دیا، پھر بھی نہیں مانی، پھر اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیا۔ اب فرعون یہ کام کرنے کے بعد جب اپنے محل میں آیا، اپنی بیوی کے پاس آیا، وہ بڑا خوش تھا، اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ آج میں نے اس فلاں جو نوکرانی تھی نا اس کو اس طرح میں نے مار کے قتل کر دیا۔ تو بیوی نے بھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، جب یہ واقعہ بیوی نے سنا تو اس نے بھی کہا کہ کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا اس لیے قتل کیا، وہ مجھے رب نہیں مانتی تھی۔ تو بیوی نے کہا میں بھی تمہیں رب نہیں مانتی، میرا بھی رب وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون ہکا بکا رہ گیا اور بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، میرے محل میں رہنے والی میری بیوی مجھے رب نہیں مانتی۔ فرعون نے اس کو بھی پکڑا اور سب کے سامنے دربار میں لایا اور وہاں پر بے غیرتی کی انتہا کرتے ہوئے اپنی بیوی کو سب کے سامنے وہاں پر ننگا کیا، آسیہ نام تھا اس کا، اور اسی طرح پھر مہیں گاڑ دی اس کے جسم میں، اور مہیں گاڑنے کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے رب مانو، اس نے کہا نہیں مانتی، تو اس نے حکم دیا کہ اس کا کھال اتار دیجیے۔ اب اس اپنی بیوی کی جو ہے کھال اتاری پوری زندہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اس کو مطلب موت نہیں آئی، پورے جسم سے کھال بھی اتار دی گئی لیکن پھر بھی اس کو موت نہیں آئی۔ تکلیف تو ظاہر ہوتی رہی لیکن موت نہیں آئی۔ جب پورے جسم سے کھال اتار دی اور کہا کہ اب مجھے رب مانو، اس نے کہا اب بھی نہیں مانتی، تو کہا اب اس سے مرچیں ڈال دو، اب پورے جسم پر مرچیں ڈال دی اور اس نے تڑپا تڑپا کر کہا کہ اس کا جو ہے نا، اس کا چہرہ جو ہے نا وہ محل کی طرف کر دو، یعنی اس کو اس طریقے سے لٹاؤ کہ یہ جو محل ہے نا، جس محل میں یہ رہتی تھی، یہ اس کو نظر آئے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ اب میں مرنے والی ہوں اور یہ محل جو ہے چھوڑ کے جانے والی ہوں، تو شاید مجھے رب مان لے۔ تو اس کو اس کے کارندوں نے اس کا رخ، آسیہ کا رخ محل کی طرف کر کے لٹایا اور اس نے تڑپا تڑپا کر اس کو مار دیا۔ تو جب وہ انتہائی تکلیف کا وقت تھا تو اس وقت حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ جو مجھے محل کی طرف میرا منہ کر کے مجھے لٹایا ہے اور مجھے مار رہا ہے، تو مجھے تو اپنے پاس بلا لے، اس تکلیف سے مجھے نجات عطا کر، مجھے موت دے دے اور مجھے جنت کے اندر بہت اونچا محل عطا فرما۔ تو اس بات کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ اذ قالت، کہ جب آسیہ نے کہا رب، اے میرے رب، ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا۔ یہ جو گھر مجھے یہاں دکھا رہا ہے نا، کہ یہ دکھا کر مجھے کہہ رہا ہے کہ شاید میں اس کو دیکھ کر مان لوں، نہیں ایسی بات نہیں، فرمایا کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے نجات عطا کر فرعون سے اور اس کے عمل سے، اس تکلیف دہ عمل سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا کر۔ تو یہ حضرت آسیہ نے اور اس کی جو نوکرانی تھی انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ بھی جو آدمی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا صلہ ان کو یہ دیا کہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جب معراج پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر ایک وادی سے گزرے تو آپ کو بہت زبردست قسم کی خوشبو آئی، تو آپ نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہاں پر فرعون کی وہ جو نوکرانی تھی نا، جس کو فرعون نے میخیں گاڑ کر تکلیف دے کر قتل کیا، تو اس کی یہاں پر قبر ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز اس کو بخشا۔ اور حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پہلی بیوی ہیں، ان کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا ہے خدیجہ جب تم فوت ہو جاؤ گی تو جنت میں جا کر میری بیویوں کو سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ بڑی حیران ہوئی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کی پہلی بیوی تو میں ہوں، تو جنت میں آپ کی کون سی بیویاں ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم جنت میں یہ میری بیویاں ہیں۔ تو حضرت آسیہ نے اتنی بڑی تکلیف اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امام الانبیاء کی بیوی بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو ضائع نہیں فرمایا۔ اور تیسرا واقعہ فرمایا کہ وہ مریم ابنت عمران التی احسنت، فرمایا کہ حضرت مریم جو بیٹی ہے عمران کی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، بس ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا، وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے اپنے رب کی کلمات کی تصدیق کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ تھی جو ہے نیک تھی، نیکوکار تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ تین جو ہے عورتوں کے واقعات کو بیان کر کے اس بات کو واضح فرمایا کہ ہر عورت کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کا اپنا ایمان ہے، اس کا اپنا عمل ہے، وہ اس چیز میں کسی کتابی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے تو عام طور پر اس طرح ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں یہ دیکھتے رہتے ہیں، مثلا قربانی کا وقت آتا ہے
اگر خاوند قربانی کر رہا ہے تو عورت پر بھی اگرچہ قربانی واجب ہو تو وہ نہیں کرتی، کہتی جی خاوند کر رہا ہے بس. یا زکوٰۃ ہوتی ہے، خاوند زکوٰۃ دے دے تو عورتیں نہیں دیتی، کہتی بس خاوند نے دے دی زکوٰۃ بس یہ کافی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، عورت کا اپنا عمل ہے اور مرد کا اپنا عمل ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاندان کے حوالے سے کچھ ضروری ہدایات ہمیں عطا کی. دعا کر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.